السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ حقہ کی تلاوت کریں گے، کچھ سمجھیں گے، سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ الحاقہ، وہ حقیقت ہو کر رہے گی۔ مالحاقہ، کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی۔ وما ادراک مالحاقہ، تمہیں کیا پتہ ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد کی قوموں نے اسی جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، نتیجہ یہ کہ جو سمود کے لوگ تھے وہ چنگاڑ کی ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَارٍ عَاتِيَّةٍ، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَّةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا۔ چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے تھے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اس سے پہلے کے لوگوں نے اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اس جرم کا ارتکاب کیا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، کیا انہوں نے اپنے پروردگار کی پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِیَّةِ، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْکِرَةً وَتَعِیَّهَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا ہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اس دن بالکل بودا پڑ جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِیَةٌ، اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ ہَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، پھر جس کو کسی کا اس کے اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ اِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَهْ، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ فَهُوَ عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا۔ فِی جَنَّةٍ عَالِیَةٍ، اس اونچی جنت میں۔ قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ، جس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا بِمَا
اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے سلسلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، اور میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ خذوہ فغلوہ، ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا پکڑو اسے، اس کے گلے میں توق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو۔ ثم فی السلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیروں میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو۔ انہ کان لیؤمن باللہ العظیم، یہ نہ تو خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، ولیحض علی طعام المسکین، اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، لہذا آج یہاں نہ اس کا کوئی یار و مددگار ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کے دن کے بارے میں بتایا ہے اس صورت میں کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ جو لوگ نیک ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور جو لوگ برے ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ کیا کیا سلوک پیش آئے گا۔ اس لیے کہتی ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھو، سمجھو، پھر ہی جا کے تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، اور کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب ہمیں اپنی دنیا میں آنے کا مقصد مل جائے گا، دنیا میں رہنے کا مقصد مل جائے گا، تو ہمارے گلے شکوے، ہمارے جو غم ہے، اور جو ہماری خوشی اور ہے، جو ہمارے پاس یہ ہے غرور و تکبر ہے، جو حسد ہے، جو منافقت ہے، سب ایسا ختم ہونے لگ جائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس انداز سے تمہیں بیان فرمایا ہے جس سے تم سبق بھی حاصل کر سکتے ہو، جس سے تم اللہ تعالیٰ کی بات بھی مان سکتے ہو، جس سے تم اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی سکتے ہو، جس سے تم اللہ تعالیٰ سے رحم بھی مانگ سکتے ہو، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی بھی پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت پیارے انداز میں یہ قرآن مجید تم تک پہنچایا ہے۔ تم اگر اس قرآن کو پڑھنا شروع کرو گے، نماز کو پڑھنا شروع کرو گے، تو تمہاری زندگی اس دنیا میں بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی۔ آج کل تو دور ہی بہت عجیب سا ہوا ہے، قرآن سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کل دیکھتے ہیں کچھ مائیں جو پہلے تو وہ نماز پڑھتی ہوتی تھی، پھر ایسے ایسے وہ خود ہٹنے لگ جاتی ہیں، نماز پڑھنے سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں، پھر وہ بچوں کو بھی نہیں اٹھاتی۔ بچوں کو کیوں نہیں اٹھاتی؟ کہ اس کی نیند خراب ہوتی ہے۔ یہ ماؤں کو تب نہیں یاد آتا جب وہ اسکول کے لیے بچوں کو اٹھاتی ہیں، جب وہ اسکول کے لیے ان کو اٹھاتی ہیں، جب وہ انہیں کسی چیز کے لیے اٹھاتی ہیں کہ اٹھو ناشتہ کر لو، اٹھو اسکول کا پڑھ لو، اٹھو اسکول جانا ہے، اٹھو ہوم ورک کر لو، اٹھو یہ کر لو، اٹھو یہ کر لو۔ جب نماز کا تمہارے سامنے ذکر آتا ہے تو تب ہی تمہیں خیال کیوں آتا ہے؟ یہ وسوسہ شیطانوں نے ہمارے ذہنوں میں ڈال رکھا ہے، یہ وسوسہ ہمارے ذہنوں کو کچا کر دیا شیطانوں نے۔ ہمارے ایمان تو پہلے ہی بہت کمزور ہیں، اس طرح شیطان کو بآسانی ہمارے دماغ میں اس طرح کے وہم ڈال کے ہمیں گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود پر زور دینا ہوگا۔
اپنی نسلوں کو سنوارنا ہمارے ہاتھ میں ہے، اپنی نسلوں کو آگے لے کے جانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اپنے بچوں کو خود کہا کریں، لڑکوں کو کہیں جائیں گے مسجد میں جا کے نماز پڑھو، بیٹیوں کو سال لگایا کریں کہ چلے آئیں نماز پڑھتے ہیں۔ خود کو خود سنواریں گے تو تبھی سنورے گا یہ معاشرہ بھی اور آپ کی نسل بھی۔ آپ کے جانے کے بعد تبھی وہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ اس کو اسی طرح سکھاتے رہیں گے، وہ خود کے لیے بھی تیاری بہت کم کر پائیں گے۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے رو کر دعا مانگ ہی لیتے ہیں، مصلی پر بیٹھ کے مانگ ہی لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا ہی لیتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے نماز کا طریقہ، قرآن مجید کا طریقہ، اسلام کا طریقہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، میرے پیارے رسول کے بتائے ہوئے طریقے، ان سب پر عمل کروانا چاہیے، زندگی سنور جائے گی۔ بچوں کو کہیں ساتھ میں غور و فکر بھی کریں، یہ نہیں میں کہتی کہ وہ غور و فکر نہ کریں، وہ بھی غور و فکر بھی کریں۔ ہمارے کہے پر اگر سیدھا چلنا ہے، تھوڑا اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے، یہ نہیں کہا کہ ہاں جو کوئی جس طرح کہتا ہے ویسے مانو، نہیں، تم خود پڑھو قرآن کو، تم خود سمجھو اسلام کو، تم خود سمجھو، خود پڑھو، خود اس کی تفسیر پڑھو، اس کو جانو، تم خود اللہ کو یاد کرو، تب جا کے تمہیں پتہ چلے گا۔ تم خود رسول کے بارے میں واقعات پڑھو، تمہیں تب جا کے اسلام کا مطلب سمجھ آئے گا۔ تم جا کے اس کے واقعات تو پڑھو، تمہیں پتہ تو چلے یہ اسلام کتنی مشکلوں سے قائم ہوا ہے، تمہیں پتہ چلے کتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے صحابہ نے بھی، ہمارے ملک کے لیے بھی ہمارے فوج نے، ہمارے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ہمیں آسانی سے سب کچھ مل گیا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ آزادی ہمیں آسانی سے ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے ان کو گھروں میں کمرے میں دروازہ بند کر کے نماز پڑھنی پڑتی تھی، آج ہم کھلم کھلا نماز پڑھتے ہیں، ہر عبادت اپنے حساب سے کرتے ہیں، مسجدیں ہیں ہماری یہاں پہ، ہمارا قرآن ہے، ہم جہاں دل کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں آرام سے، جہاں جا کے قرآن مجید پڑھیں، نماز پڑھیں۔ یہ ساری آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ جب ہم واقعات پڑھیں گے صحابہ کے، ہمارے بڑوں کے، جا کے پھر ہمیں ایسا ایسا پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا اور آگے ہونے کیا والا تھا، اور ہم نے یہ سب کچھ حاصل کیسے کیا۔ قائد اعظم علامہ اقبال جیسے شخصیت، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، انہوں نے کس طرح مسلم قوم کو کس طرح جگایا ہے، کس طرح یہ ملک حاصل کیا ہے، کس طرح ہمارے پیارے رسول نے اتنی آسانی سے، اتنی مشکلات کے ساتھ یہ اسلام نے دین جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ یہ صرف جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں تب پتہ چلے گا۔ ہمیں دین کے بارے میں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن کے بارے میں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اپنی نماز کو قائم کرو، پہلا کام تمہارا ہے، تم نماز قائم کرو۔ جس دن تمہاری نماز قائم ہو گئی، وہ 1 مہینہ نماز کو دو، تمہاری عادت بن جائے گی، تم اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکو گے۔ اس لیے پہلے نماز، پھر باقی کام۔ چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور آگے ہم آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اگلے حقوق کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور آپ کو ہر ایک لفظ کو سمجھانے کی میں کوشش کرتی ہوں، آپ خود بھی سمجھیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی بچہ یا بچی اس طرح، یا کوئی مرد یا عورت اس طرح اگر سمجھا سکتا ہے، وہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو پڑھانا، اپنے لوگوں کو پڑھانا، سمجھانا شروع کر دیں، اپنے مسلم عوام کو دوبارہ سے دین کی طرف لے کر آئیں۔ یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنی قوم کو دوبارہ زندہ کریں، وہ جس مقام پر تھی اس سے زیادہ آگے لے کر جائیں۔ یہ ہم پر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیجئے گا، اور لائک بھی کر دیجئے گا، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور آپ میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، پڑھ سکیں، سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا سب۔